ویلکم بیک. ایران سے ڈیل کے قریب ہیں. ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا سے گفتگو میں بڑا اعلان. پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہ پڑے. صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. کہا مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست کام کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے. وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے. ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں. ان کی قیادت تبدیل ہو چکی. ان کے پاس اچھا موقع ہے. ابنا ہرمز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. لبنان اور اسرائیل جنگ بند کرا دی. یہ جنگ بند کرانے میں میرا 10واں نمبر ہے. Close to making a deal. That'll be a great thing. I can't allow, as President of the United States of America, I can't allow Iran to have a nuclear weapon. They've already agreed not to have. That's good news. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. No nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today, probably maybe over the weekend. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. ایران مذاکرات امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور 20 سے 22 اپریل کے درمیان اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تکنیکی اور سیکیورٹی سٹاف کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی. پنجاب بھر سے اضافی نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی. اسپیشل ڈیوٹی کے لیے 8 نفری اسلام آباد پہنچ جائے گی. سیکیورٹی حکام نے روٹ پر موجود عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹس لینے کا فیصلہ کیا ہے. پارکنگ اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی. ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے. تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا. کہا جنگ کو روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے. جنگ بندی میں سہولت کاری پر ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایرانی وفد کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتا ہوں. ایران خطے میں امن، استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے. امت اسلامیہ کا اتحاد سے ہونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا. خطے کے ممالک کو علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. ہم عالمی قانون کے دائرے میں ایرانی عوام کے حقوق کے حصول پر زور دیتے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خطے میں پائیدار امن کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف ترکی پہنچ گئے. انطالیہ ایئرپورٹ پر گورنر نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. فورم کے لیڈرز پینل میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے. وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں بتایا گیا فورم میں شرکت کے دوران وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، طارق فاطمی اور دیگر بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. ترکی کے شہر انطالیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ملاقات کی. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی ملاقات میں شریک تھے. ترک وزیر خارجہ نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. حاکان فیدان نے کہا ترک صدر انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم سے ملاقات کے منتظر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر حاکان فیدان کا شکریہ ادا کیا. کہا یہ باعث خوشی ہے کہ اپنے دوسرے گھر ترکی کے دورے پر ہیں. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت اور رجب طیب اردوان سے ملاقات پر خوشی ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف کے دوست ممالک کے دورے، دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات کی۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی شہباز شریف کے جہاز کو لڑا کر طیاروں نے حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم نے شاندار میزبانی پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ لبنانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد بیروت میں جشن کا سماں ہے۔ جنگ بندی کی خوشی میں شہریوں نے ہوائی فائرنگ اور نعرے بازی بھی کی۔ اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق عالمی رہنماؤں کا اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس کے رہنما ورچوئل اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ 40 ممالک کے رہنما اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ایران جنگ بندی کے استحکام اور بحری راستوں کی بحالی پر غور ہوگا۔ اجلاس میں بین الاقوامی دفاعی مشن قائم کیا جائے گا۔ مشن کا مقصد اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ اور فعال بنانا ہوگا۔ اجلاس میں عالمی بحری تنظیم کے کردار پر بات اور بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر پیرس میں اجلاس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سٹارمر عالمی تجارت اور توانائی کی بحالی پر زور دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے اہم ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری پر زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر اور IMF پروگرام میں تعاون کو سراہا اور بتایا IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، جس کی مئی میں منظوری متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے IMF پروگرام کے تحت پاکستان کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا پاکستان نے $1.4 ارب یورو بانڈ کامیابی سے واپس کر دیا۔ پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب سے اہم اضافی مالی معاونت حاصل کی۔ SCO ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ چین کی جانب سے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موڈیز کے نمائندوں سے اہم ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے بتایا قیمتوں کی مکمل منتقلی کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے۔ کمزور طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ڈیجیٹل سبسڈیز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی کے لیے درمیانی مدت کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پاکستان کے معدنی شعبے کی ترقی کے لیے برطانیہ کے اشتراک سے تربیتی پروگرام کا آغاز۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ UK فنڈڈ منصوبے کے تحت جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی تکنیکی استعداد بڑھانے کے لیے عالمی معیار کے مطابق عملی تربیت دی جائے گی، جس کے تحت ڈیجیٹل جیولوجیکل سروے، جیو کیمیکل سیمپلنگ، جیو فزکس اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے کہ نئی شراکت داری سے پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور طویل المدتی معاشی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے UK فنڈڈ تربیتی پروگرام پر برطانوی ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کے لانڈی مانسیرا کالونی کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا جاں بحق افراد کی شناخت 18 سالہ دانش اور مبشر کے نام سے ہوئی۔ تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو کچل ڈالا۔ دونوں نوجوان موقع پر دم توڑ گئے۔ جاں بحق نوجوان فیوچر موڑ کے رہائشی اور آپس میں دوست تھے۔ ٹریلر ڈرائیور انور حسین گرفتار، ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ کراچی کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ 3 ہٹی سے سینٹرل جیل جانے والی روڈ عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ کراچی کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ 3 ہٹی سے PIB کالونی سینٹرل جیل کی جانب جانے والی روڈ ہے، اور اس روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ پر روڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ پر کٹنگ کی گئی روڈ کی، لیکن اس کے بعد یہاں روڈ جو ہے وہ تعمیر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو یہاں سے گزرنے والے ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ یہ روڈ کئی عرصے سے اسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اکثر اوقات حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، جبکہ یہاں
بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے. صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں تو یہاں سے گزرنا ہی انتہائی دشوار ہے، کیونکہ یہاں بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے. ملتان میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران کارپوریشن ٹیم پر حملہ کیا گیا، جس کے دوران اہلکاروں پر تشدد اور یرغمال بنایا گیا تھا. ملتان کے علاقے رشید آباد ریواڑی محلے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران کارپوریشن ٹیم پر مبینہ حملہ کیا گیا، جس میں کارپوریشن ملازمین پر تشدد کے علاوہ کپڑے پھاڑے گئے، اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا اور موبائل فون چھینے گئے، جس پر 4 معلوم اور 8 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. قصور کے علاقے الہ آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کا سخت ایکشن. چیف آفیسر راشد محمود کی ایس او پیز کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف کارروائیاں. کنگن پور، قصور اور دیپال پور روڈ پر درجنوں دکانیں سیل کر دیں. چیف آفیسر راشد محمود نے کہا حکومتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے. محکمہ موسمیات نے آج بلائی خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. لاہور میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے یار محمد. بالکل جی، لاہور میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے. آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹیمپریچر 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک جاری رہے گا، جس کے بعد شام کو بارش کی پریڈکشن ہے. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ 19 تاریخ کی شام تک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. حافظ آباد کے ایک باہمت نوجوان حق نواز بھی پولیو کا شکار، ہر مشکلات بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مگر وہ آج دوسروں کے لیے ایک مثال ہے. پولیو کے باعث ٹانگوں سے معذور ہے. معذوری سے متاثر ہونے کے باوجود ہمت نہیں آ رہا، لیکن وہ اپنی معذوری کو زندگی کی سب سے بڑی محرومی قرار دیتا ہے. میں پولیو کی وجہ سے معذور. ساجد نے اپنی اس معذوری کو مجبوری تو نہیں بننے دیا، لیکن پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلائے جانے کا افسوس ضرور ہے. آج ساجد والدین سے اپیل کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. تمام والدہ سے اپیل ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہی اس مرض سے محفوظ رکھنے کا واحد مؤثر ذریعہ ہے، اور تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ حفاظتی قطرے ضرور پلائیں. حکومت کی جانب سے انسداد پولیو مہم جاری ہے، مگر کامیابی اس وقت ممکن ہے جب والدین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ چند قطرے بچوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں. بابری جاز، ARY نیوز، حافظ آباد. فارم ٹک ٹاک نے کاروباری ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک نیا اشتہاری ٹول متعارف کرایا ہے، جس کا نام ٹک ٹاک ایڈز مینیجر رکھا گیا ہے. اس نئے پلیٹ فارم کے ذریعے کاروباری ادارے جدید ڈیجیٹل ٹولز تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جو انہیں اپنی مصنوعات اور خدمات کو مؤثر انداز میں فروغ دینے میں مدد دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.